इतना हसीन माल कहाँ छुपा रखा था जमील। वो मीर शिराजी के आदमी थे जो जमील से कर्जा वसूलने आए थे। जमील जवारी और शराबी था। मीर शिराजी के क्लब पर जुए में भारी रकम हारा था, पर पैसे न होने की सूरत में उसे कुछ दिन की मोहलत दी गई थी। आज भी पैसे न मिलने पर शिराजी के आदमियों ने उसकी पर्देदार बेटी को बाहर खींचा और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उसे ले जाते मीर शिराजी के कदमों में फेंका, पर जो ही मीर शिराजी की नज़र उसकी कांच जैसे नम शहद रंग आंखों पर पड़ी तो वो पत्थर हो गया। जमील से कहो अगर कल तक कर्जा वापस न किया तो जमील की बेटी मेरी मलकियत होगी। लाड और प्यार से पली आयमा सरदारों के खानदान की अकेली बेटी थी। हर चीज हासिल होना तो जैसे उसकी किस्मत में लिखा था। अक्सर हर तरफ से फकत प्यार मिलने वाले को किस्मत यहाँ तक ले आती है, यकीन नहीं आता था। मालो दौलत से लेकर दुनियावी मोहब्बतें तक सब उससे हासिल थी, मगर ये किसे मालूम था कि ये बात तब की थी जब आयमा 18 साल की थी। सरदारों के यहाँ औलाद की बहुत कमी थी। सरदारों की इतनी ज़मीन थी कि उनकी 7 पुश्ते भी बैठकर खाएं तो कभी कमी ना आएगी। हर फरमाइश आयमा के मुंह से निकलने की देर होती थी कि हर चीज़ उसके कदमों में लाकर ढेर कर दी जाती थी। इसके दादा क्या, हर कोई इसकी गुन गाता था। हर किसी का सुकून उसी से शुरू होकर उसी पर ही ख़त्म हो जाता था। आज आयमा का इंटर का रिजल्ट आना था। आयमा सुबह से ही भागती फिर रही थी, कभी कहीं कभी कहीं। उनके घर में दादा दादी और आयमा की माँ और बाप होते थे। आयमा का बाप ज्यादातर ज़मीनों के मामलात में कभी बैरूने मुल्क तो कभी बैरूने शहर हुआ करता था। घर में सबसे ज्यादा करीब आयमा अपने दादा के थी। 10 बजने का वक्त था कि आयमा सारे घर में दादा दादा करती फिर रही थी। दादा अपने कमरे में थे। आयमा दादा जान को सारे घर में ढूंढ रही थी। मेरा रिजल्ट आने वाला है, बाहर आए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने दादा के पास जाकर कह रही थी। सर्दियों की वजह से उसके दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दादा ने हाल में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि रिजल्ट आए तो मुझे यहीं बता देना। जी दादा, आप आराम करें, मैं यहीं आकर बता जाऊंगी, वो कहकर चली गई थी। आयमा का रिजल्ट आ गया था, मैं पास हो गई हूँ, आयमा खुशी से अपनी माँ को बता रही थी। माँ कहने लगी, चलो शुक्र है अल्लाह का। आयमा ने कहा, अच्छा मैं दादा को बता कर आती हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया है दादाजी। दादा का बेटा पास हो गया। दादा कहने लगा, वाह जी वाह, इधर आ मेरा पुत्र, मेरे पास। आयमा का दिन दादा से शुरू होकर दादा पर ही ख़त्म हो जाया करता था। जब आयमा कॉलेज से फारिग हुई थी, सारा दिन दादा के साथ ही रहा करती थी। सुबह दादा को लॉन में ले जाती, फिर दादा को दुआएं देती, फिर दादा और आयमा नाश्ता करते हैं। वो सारा दिन दादा के साथ ही रहती थी। आयमा ने दादा से कहा कि दादाजी, अब मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है। आपने कहा था ना आप मुझे वकील बनाएंगे, अब आपका वादा पूरा करने का वक्त आ गया। आप करें ना बाबा से बात, वो मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन ले दें। दादा कहने लगे, बेटा तुम मेरी आंखों की रोशनी हो, तुम कॉलेज जाती हो तो मेरी आंखें पक जाती हैं तुम्हारे इंतजार में, कैसे तुम्हें खुद से दूर करूं। अच्छा बेटा, करूंगा बात। ज़ेबा बेगम ने आयमा को आवाज़ दी, आयमा आओ और दादा को भी ले आओ, खाना लग गया है। आज जमीर दूसरे शहर से घर आया था। चचा चची सब ने आयमा को रिजल्ट की खुशी में इनाम दिए थे। खाना खाते हुए इसके दादा ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आयमा आगे पढ़े और वो वकील बने, इसलिए मैं इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। जमील कहने लगा, इसकी क्या ज़रूरत है बाबा जान, इसको कौन सा किसी नौकरी की ज़रूरत है जो ये इतना पढ़े लिखेगी। हवेलियाँ, ये जायदादें सब इसी का तो है। आपको तो ये भी मालूम है कि मुल्क के हालात किस तरह के चल रहे हैं। अदारों में पढ़ने का कोई हाल नहीं। मेरी एक ही बच्ची है, मैं नहीं चाहता इसे कोई भी तकलीफ हो। दादा ने जमील से कहा था कि मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, इसलिए अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब ये बात दादा ने सबसे की तो आयमा के बाबा ने इस पर एक शर्त रखी थी कि आयमा और ज़ारून की मंगनी कर दी जाएगी तो मैं आयमा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दूंगा। ज़ारून आयमा के चचा का बेटा था। सब घर वाले इस बात पर तो कुछ हैरान हुए, लेकिन सब ने इस पर इत्तेफाक किया और किसी को इससे कोई एतराज़ न था। जब ज़रून और आयमा से इनकी रजामंदी पूछी गई तो इन दोनों को भी एतराज़ नहीं था। आयमा एक खूबसूरत, खुश शक्ल और बापर्दा लड़की थी। ज़रून और आयमा का बचपन एक साथ गुजरा था। ज़रून तो हमेशा से आयमा को चाहता था, इसकी तो बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। दादा और बाकी खानदान वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि वो दोनों अपने घर की इकलौती और लाडली औलाद थे। दोनों ही दादा को जान से ज्यादा प्यारे थे। कुछ ही दिनों में आयमा और ज़ारून की मंगनी की तारीख रख दी गई। इनकी मंगनी बहुत धूमधाम से की गई थी।
शर्त के मुताबिक आयमा को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया गया। घर वाले चाहते तो इनकी शादी भी अभी करवा देते, लेकिन आयमा ने दादा से पहले ही कह दिया था कि जब तक मेरी डिग्री मुकम्मल ना होगी मैं शादी नहीं करूंगी। जरून और आयमा एक साथ यूनिवर्सिटी जाने लगे। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजरने लगा। यूनिवर्सिटी में जरून आयमा के साथ साथ रहता था, सिर्फ आयमा की क्लास में आयमा के साथ ना जाया करता था। आयमा बहुत पर्दा होकर यूनिवर्सिटी जाती थी। आयमा की आंखें इतनी दिलकश थीं कि जरून को आयमा की आंखों से इश्क था। हर किसी को तजस्सुस था कि आयमा का चेहरा देखें, लेकिन यह हक सिर्फ जरून को हासिल था। वो यूनिवर्सिटी से आकर हमेशा एक ही शिकायत करती थी कि हर वक्त मेरी जान ही नहीं छोड़ता, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है, ना मुझे किसी से बात करने देता है, ना किसी के पास बैठने देता है। जरून दादा को कहने लगा कि दादा, ये बाहर के हालातों को नहीं जानते, लोग बहुत बुरे हैं, मैं इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त इसके साथ रहता हूँ। सुबह के 9 बजे का वक्त था जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए जरून को इसके कमरे में उठाने आई थी। जरून कहने लगा कि आज मेरी 11 बजे की क्लास है, मैं सारी रात जागता रहा हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ चली जाओ और मैं वापसी में तुम्हें ले लूँगा, और देखना क्लास में ही रहना, कहीं बाहर न जाना। आयमा हाँ में हाँ मिलाती हुई अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई थी। इसकी क्लास 10 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन जरून अभी तक नहीं आया था। तहरीम आयमा की दोस्त थे। तहरीम ने कहा कि अभी कोई लेने नहीं आया, चलो आओ हम कुछ देर बाहर चलते हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। आयमा ने कहा नहीं, अगर वो आ गया तो मुझे फिर से डांटेगा, ऐसा करते हैं हम यही लॉन में बैठ जाते हैं। तहरीम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, सो आयमा उसके साथ चली गई थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के करीब वाले रेस्टोरेंट में गई थीं। आयमा से पीछे वाले टेबल पर जहाँ 2-3 लड़कियां मुसलसल आयमा को देखे जा रही थीं, उसने 1-2 बार नज़रअंदाज किया, मगर वो एकदम से घबरा गई थी। पहले कभी इस तरह अकेले नहीं आई थी। वो तहरीम से कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं। तहरीम ने कहा कि कुछ देर में अभी कॉफ़ी आ जाएगी, वो पी लें फिर चलते हैं। आयमा का दिल बहुत घबरा रहा था कि इतने ही सामने से एक बहुत खूबसूरत शख्स और उसके साथ कुछ लड़के चलते आ रहे थे। आयमा की नज़र उसे आते हुए लड़के पर पड़ी, जो कि बहुत ही अमीर और अयाश किस्म का आदमी दिखाई दे रहा था। जबकि आयमा ने इन आदमियों को देखा तो तहरीम से कहा, नहीं उठो, चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। वो फौरन से तहरीम को लेकर वापस यूनिवर्सिटी चली गई थी। आयमा को आज एहसास हुआ था कि जरून उसे बाहर अकेले क्यों नहीं जाने देता था। जब आयमा यूनिवर्सिटी पहुंची, जरून सारी यूनिवर्सिटी में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। यूनि में वापस आते हुए जरून ने आयमा को देखा तो भागकर उसकी तरफ गया और कहा कि तुम कहाँ गई थी, बाहर क्या लेने गई थी। जरून ने वहीं से आयमा को लिया और घर के लिए निकल गया। मैंने पूछा कि तुम किसकी इजाज़त से गई थी, जो मैंने सुबह तुम्हें कहकर भेजा था कि बाहर न जाना। वो गुस्से से कह रहा था। आयमा को जरून की डांट बुरी लगी थी। उसने उससे कहा कि मैं खुद नहीं गई थी, हरीम के बहुत कहने पर मैं उसके साथ चली गई थी। शाम का वक्त था जब सब लोग खाने के टेबल पर आकर बैठ गए थे। सुबह से लेकर अब तक आयमा के दिल में अब भी वही बात बैठी हुई थी और उसके साथ जरून की नाराजगी उसके दिल पर बोझ बनकर रह गई थी। आयमा को बचपन से ही जरून की नाराजगी बर्दाश्त न थी। जरून नाराज हो भी जाता तो आयमा दादा से कहकर जरून से सुलह कर लेती थी। रात के 8 बज रहे थे और जरून खाने पर भी बाहर न आया था। दादा ने पूछा तो जरून की अम्मा ने कहा कि उसने मुझे कहा है कि भूख नहीं। ये बात सुनकर आयमा और भी बेचैन हो गई थी। आयमा जरून के कमरे में गई और कहा, मैंने बताया था ना कि मैं खुद नहीं गई थी, हरीम के कहने पर चले गए। अच्छा चलो सॉरी, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी। वो कहने लगा, मैं नाराज नहीं हूँ, चली जाओ यहाँ से। आयमा कहने लगी, अगर नाराज नहीं हो तो खाने के टेबल पर भी नहीं आए और सुबह भी नहीं गए और अब भी कमरे में घुसकर बैठे हो, बाहर भी नहीं आए। वो कहने लगा, मैं सारी रात असाइनमेंट बनाता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से तुम्हें ड्राइवर के साथ अकेले भेजा था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी अकेले जाने ही न देता। लेकिन तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मुझे बचपन से ही अपने से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत की फिक्र है, और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारा दिन रो कर गुजार देता था, सिर्फ तुम्हारे लिए। जरून बचपन से ही ऐसा था। आयमा से नाराजगी की देर थी कि वो सारा दिन रोकर गुजार देता था। आयमा कहने लगी, अच्छा ना जरून, रोते हुए बिल्कुल भी लड़की लगते हो, बस आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी अकेली, चलो आओ खाना खाएं। दोनों ने मिलकर खाना खाया था और अब आयमा के दिल को थोड़ा सुकून हो गया था। वो सुबह वाली बात को भी भूल चुकी थी। कुछ दिनों बाद आज सुबह से उसके दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आयमा आज दादा की वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। आज सुबह से ही वो दादा के कमरे में थी। जरून भी आया
اور دادا نے کہا کہ تم بھی آج نہ جاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ زرون نے کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، مجھے بس ایک لیکچر لینا ہے۔ آئمہ نے دادا کو ناشتہ دیا تھا اور میڈیسن دی، لیکن دادا کا بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر سے دادا کا سانس پھولنے لگا تھا۔ آئمہ نے جلدی سے جا کر چاچا کو بلایا اور کہا کہ آ کر دیکھیں، دادا کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ اس کے چچا زارون کا باپ نے پوچھا کہ زارون کدھر ہے؟ آئمہ نے بتایا کہ زارون تو یونیورسٹی گیا ہے۔ چاچا نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم آ جاؤ میرے ساتھ، دادا کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک زارون بھی ہاسپٹل آ گیا۔ کیا ہوا ہے دادا کو؟ اس کے باپ نے بتایا کہ پہلے تو ہم نے صرف چیک اپ کے لیے لے کر آنا تھا، لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے ہمیں جلدی آنا پڑا۔ اچھا تم ایسا کرو، آئمہ کو گھر چھوڑاؤ اور جلدی واپس آ جانا، بھائی بھی آتے ہی ہوں گے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے گھر سب بہت پریشان تھے۔ چوتھے دن دادا ڈسچارج ہو کر ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ آئمہ بھی خوش ہو گئی تھی کہ اب دادا ٹھیک ہیں۔ وہ سب بہت دنوں بعد سب مل کر دادا کے کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کے دادا کی طبیعت اب بہتر تھی۔ اگلے ہی دن آئمہ اور زارون یونیورسٹی بھی چلے گئے تھے۔ جب یونی سے واپس آئے تو اس کے چچی نے بتایا تھا کہ دادا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہوئی تھی اور انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ آئمہ کی تو جیسے ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی صبح تو دادا جان بالکل ٹھیک تھے، اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی چچی کہنے لگی کہ ان کی سانس کا بہت مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے ہاسپٹل لے گئے۔ تو چاچی نے زارون سے کہا تھا کہ جاؤ تم ہاسپٹل چلے جاؤ۔ تو آئمہ کہنے لگی کہ چچی میں بھی ہاسپٹل چلتی ہوں۔ تو چاچی نے اس سے منع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ زارون نے آ کر جب آئمہ کو بتایا تو آئمہ کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ کہنے لگی زارون ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھو دادا صبح تو بالکل ٹھیک تھے، جب صبح ہم یونیورسٹی گئے تھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ حوصلہ کرو آئمہ، دادا کی اتنی زندگی لکھی تھی۔ زارون اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کیسے حوصلہ کر لوں؟ بتاؤ، تم ہی بتاؤ، کون ہے ان کے سوا میرے اتنے قریب؟ میرے واحد دوست تھے وہ۔ ایسا نہ کہو زارون، دیکھو خدا کے لیے ایسا مت کہو، تم مذاق کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسے دادا مجھے اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ڈگری مکمل ہوتے ہی تمہیں وکیل بنتا ہوا دیکھوں گا۔ آئمہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ آئمہ کی حالت بہت بری تھی کہ زارون سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ آئمہ کو اس طرح دیکھ کر زارون کی جان نکل رہی تھی۔ دیکھو آئمہ، میری طرف دیکھو، صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی نہیں زارون، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں اتنی زندگی دے دیں جتنی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ آج تو آئمہ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ آج آئمہ نے اپنی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے پہلی قیمتی چیز کھوئی تھی۔ چیزیں کھونے کا نہ تو اسے دکھ منانا آتا تھا اور نہ ہی صبر کرنا آتا تھا۔ اس کے دادا کو وفات پائے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ آئمہ کا زخم جیسے اب کچھ بھرنے لگا تھا، لیکن آئمہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کو کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ گھر میں رہتی تو سارا دن خاموش رہتی تھی۔ اسی طرح اس کا دن رات گزر جایا کرتا تھا۔ آئمہ کی ماں نے آئمہ کو بہت سمجھایا تھا کہ تمہارے دادا بزرگ ہو گئے تھے، ان کی اتنی زندگی لکھی تھی، تم اس پر صبر کیوں نہیں کر لیتی؟ آئمہ دیکھو، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ آج دادا نہیں ہے، کل میں نہیں ہوں گی۔ دیکھو زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، ہر کسی کو ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ آئمہ بہت کم رویا کرتی تھی، لیکن اس کی خاموشی اس کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی بتاؤ نا، اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا ہے، تم اپنی زبان سے بول کر نہیں بتا سکتی؟ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ نا کیا بات ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ وہ صرف میرے دادا نہیں تھے، وہ میرے دوست تھے، باپ تھے، دادا تھے، میرے رازدار، میری ہر بات کو سننے والے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ کھویا ہے۔ اماں بابا تو سال میں 4 بار آ گئے اور 5 بار آ گئے، انہوں نے تو کبھی میرے پاس بیٹھ کر میری بات نہیں سنی۔ میری ضرورت، میری ہر بات کو جاننے والے صرف دادا ہی تو تھے۔ اگر باپ نے کبھی میرا اتنا خیال کیا ہوتا تو آج مجھے دادا کا غم اندر ہی اندر کھا نہ رہا ہوتا۔ اگر کوئی اس جگہ کو بھرنے والا ہوتا تو میں اس جگہ کے خالی رہنے کا ماتم کبھی نہ کرتی۔ ماں، آپ نے کبھی زارون کو دیکھا ہے؟ وہ جب چچا سے بات کرتا ہے اس سے کبھی بات کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا باپ اس کو ہمیشہ سے سنتا ہے، اس کی باتوں پر غور کرتا ہے، اس کے ہر اچھے برے کا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں۔ زارون ان سے پیار کرتا ہے اور وہ زارون سے۔ بس یہی پیار میں دادا سے کرتی تھی
और दादा मुझसे। लेकिन देखो माँ, दादा चले गए मुझे छोड़ के। उन्हें मुझे ऐसे अकेला करके नहीं जाना चाहिए था। उन्हें नहीं पता था कि मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। उनके बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। उनके बगैर माँ 6 माह हो गए उन्हें गए। मुझे हर जगह से उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे 1 मिनट भी सुकून नहीं आता। माँ, मेरा बस नहीं चलता कि मैं उन्हें किसी तरह वापस ले आऊँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा माँ, मैं क्या करूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आयमा आज दिल खोल कर रोए जा रही थी। उसकी माँ ने उसे गले से लगाया और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम किस अजियत से गुजर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारे दर्द से दर्द होता है बेटा, इसलिए खुद को संभालो। तुम तो इतनी बहादुर हो, मजबूत हो। अगर दादा तुम्हारा सब कुछ था तो दादा ने तुम्हें मजबूत बनना भी तो सिखाया था ना। दादा ने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया। दादा तुम्हारी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ये जानते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तभी पूरा कर देते थे। लेकिन देखो ना, अब वो नहीं है, ये अल्लाह की मसलहत है। लेकिन मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दादा जितना तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, तुम्हारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए इस गम को अपने दिल से निकाल लो और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तुम्हें तो पढ़ने का इतना शौक था, तुमने यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया और देखो अब सब छोड़ छाड़ कर बैठ गई हो। अब तुम्हें वकील नहीं बनना क्या? अब दादा के ख्वाब को पूरा नहीं करोगी? दादा चले गए, लेकिन दादा की ख्वाहिशात तो यही है ना बेटा। वो चाहते थे कि तुम वकील बनो, वो वकील जो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इसलिए अब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और अल्लाह से सब्र मांगा करो। वो कहने लगी, माँ, न जाने क्यों दादा के साथ मेरी सारी ख्वाहिशात ही जैसे मर गई हैं। ना तो अब यूनिवर्सिटी जाने को दिल चाहता है, न पढ़ने को, और ना ही वकील बनने को। अब बस जैसे दुनिया थम सी ही गई है, ख्वाहिशात जैसे मर सी गई हैं। उसकी माँ कहने लगी, ऐसे मायूसी वाली बातें क्यों करती हो आयमा? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। देखो बेटा, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अगर हम इसकी मसलहत को जान लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। तुम भी जानो कि तुम्हारे दादा को तुमसे दूर करने में क्या गनीमत थी। अल्लाह की मदद से सब ठीक हो जाएगा। गम बढ़ जाएंगे, दर्द भरी यादें खुशी का रुख थाम लेंगी। जल्दी से तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होगी, तुम्हारी और जरून की शादी कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। देखो चचा चच्ची, मैं और तुम्हारे बाबा सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम सब कमी पूरी करेंगे ना दादा की। अब मेरी बहादुर बच्ची बनो और इस गम को अपने दिल से निकालो। जरून बता रहा था कि अब तुम उसके साथ बात भी नहीं करती। वो कुछ पूछ ले तो जवाब दे देती हो। ऐसा नहीं करो बेटा, जिस दिन से तुमने अपना ये हाल किया है जरून की जान पर बनी हुई है। ऐसा नहीं करो, हिम्मत करो और खुद को मजबूत बनने की कोशिश करो। अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा चलो, मुझे तुम इस तरह कमरे में बंद नजर ना आना। आज से तुम खाना भी बाहर खाया करोगी और हम सब में आकर बैठा करोगी, ठीक है? चलो अब जल्दी उठो, चेंज करो, अपनी हालत दुरुस्त करो और बाहर आकर सब में बैठो। तुम्हारी चच्ची हर रोज तुम्हारा पूछती हैं। आयमा सर हिलाकर थोड़ा सा मुस्कुराई। आयमा और जरून यूनिवर्सिटी जा रहे थे। वो बहुत खामोश हो गई थी। पहले की तरह ख्वाहिशात करना, हर वक्त किसी न किसी बात से जरून से लड़ाई करना, अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। हर उनकी ख्वाहिश रह गई कि आयमा मुझसे झगड़े, लेकिन आयमा ने तो जैसे चुप रहने की कसम खा ली थी। वो सब में बैठी भी तो कुछ न बोलती थी। जिसने जितना सवाल किया आयमा उतना ही जवाब दे देती थी। जरून ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ना वो ज्यादा बात करती थी और ना ही बोलती थी। जरून ने कहा कि क्या हो गया है? और कुछ नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें तो मेरे दर्द से दर्द हुआ करता था ना। बचपन से लेकर अब तक मेरी तकलीफ में मुझसे ज्यादा तुम रोया करती थी, लेकिन आज तो मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं है और ना ही तुम ये जानने की कोशिश करती हो कि मुझे तकलीफ क्या है। खामोश तो तुम हो, लेकिन दिल मेरा मरा जा रहा है। आयमा, मैं हर दिन ये उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ बोलोगी, मुझसे लड़ोगी, पहले जैसी हो जाओगी। लेकिन देखो ना, तुम तो पहले जैसी आयमा होती ही नहीं। ना तुम बोलती हो, ऐसे तो मेरी जान निकल जाएगी। आयमा, मैं बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी लड़ाई का, तुम्हारे बोलने का आदी हूँ। तुम्हें सुनते रहने में मुझे सुकून होता है और यकीन करो, पिछले 6 माह से 1 मिनट भी मुझे ये सुकून हासिल नहीं हुआ। किसको बताऊं अपनी ये मजबूरी, किसके सामने अपना दुख सुनाऊं? तुम तो मेरी हर बात मेरे कहे बगैर समझ लिया करती थी। अब ऐसा क्या हो गया है जो ना तुम कहे बगैर समझती हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज देखो मुझे, देखो ना, मुझे तो कहना भी नहीं आता। मुझे कभी कहने का मौका ही नहीं दिया तुमने। हमेशा जो बात मैं कहने वाला होता था तुम खुद ही कह दिया करती थी। ऐसे अकेला तो मत छोड़ो मुझे। मेरी आयमा को मुझसे दूर मत करो। सब कुछ पहले जैसा कर दो। आयमा बोलो, लड़ो मुझसे।
زرون نے آج دل کھول کر ساری باتیں کہہ دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسی بات نہیں زرون، میں ابھی بھی ویسی ہی ہوں، بس کچھ غم انسان کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ شاید میں نے زندگی میں پہلی بار کچھ کھویا ہے اور پہلی بار ہی سب سے قیمتی چیز کھو دی، اس لیے مجھے ابھی تک صبر کرنا نہیں آیا۔ وقت گزرتے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تو میری ٹینشن نہ لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 6 ماہ گزر گئے، ابھی تک تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک بار بھی تم نے نہیں سوچا میرے گھر والوں کا، تائی اماں کا کیا ہوگا؟ ان سب کا تم نے اپنے غم کو لے کر ایک کونے میں پڑی ہو، لیکن جن کی خوشیاں صرف تم سے وابستہ ہیں ان کا کیا ایما؟ ان سب کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے گھر کی وہ سب خوشیاں واپس آ جائیں گی؟ ایک دادا کا غم ہم ابھی تک بھلا نہ سکے کہ تم ہم سے اتنی دور چلی گئی ہو، جو ہمارے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے۔ ہر روز ہمارے ٹیبل کی ایک نہیں بلکہ 2 کرسیاں خالی ہوتی ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا، آئمہ، ایک کو ہم نے موت کی بات گوایا اور تمہیں زندہ گوا دیا، تو سوچو ہم پر کیا گزرتی ہوگی۔ دادا کا غم تو ہم برداشت کر رہے ہیں، تمہارے دور ہونے کا غم کیسے برداشت کریں؟ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے، ماں کے لیے، بابا کے لیے۔ وہ اداسی بھری نگاہوں سے کہنے لگا، ٹھیک ہو جانا آئمہ، پہلے جیسی ہو جاؤ نا، ہر کسی سے فرمائش کرنے والی، ہر کسی سے بات کرنے والی، ہر کسی کی باتوں پر بولنے والی، پہلے جیسی ہو جاؤ۔ آئمہ غم کی شدت سے چمکیلی آنکھیں بھی بھیگی پڑی تھیں، نہ اس کی آنکھوں کی وہ چمک رہی تھی، نہ اس کے گلاب جیسے ہونٹ، نہ ہی خوبصورت اور سفید رنگ رہا تھا۔ بہت دنوں بعد آئمہ کا باپ گھر آیا تھا، وہ سب بہت خوش تھے۔ آئمہ اپنے باپ سے زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی، لیکن باپ کی کشش اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں اپنے دادا سے ہی کیا کرتی تھی۔ وہ مقام وہ ابھی تک کسی کو نہ دے سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کی اتنی دیر بعد آ جانے پر بہت خوش تھی۔ بہت دنوں بعد سردار منزل میں کوئی خوشگوار ماحول تھا۔ چچا، چچی، ماں اور بابا زرون اور آئمہ کی یونیورسٹی کے آنے سے پہلے ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، سب کو سلام کیا۔ کچھ زرون کی باتوں سے اور کچھ اپنے باپ کے آ جانے سے آئمہ تھوڑی مطمئن اور اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، زرون اور آئمہ بھی گھر تھے۔ سب مل کر ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے کہ زرون کے ابا نے آئمہ کے باپ سے ایک زمین کے کاغذات کے بارے میں پوچھا۔ آئمہ کا باپ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا اور کہا کہ ہاں، وہ میں دے دوں گا، تم فکر نہ کرو، زمینوں کے کاغذات سارے میرے ہی پاس ہیں۔ بہت عرصے بعد آئمہ تھوڑی خوش نظر آ رہی تھی اور یہ اس کے باپ کے آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کھانے کے بعد آئمہ اپنی چچی اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بابا کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد دادا کا وکیل گھر آیا۔ آئمہ کے چچا نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو اور کس نے بلایا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ آپ کے بڑے بھائی نے اطلاع کی تھی کہ وہ گھر ہیں اور انہیں آ کر مل لوں۔ اچھا، بھائی صاحب نے بلایا ہے، مگر کس لیے؟ کوئی کام تھا کیا؟ بس اس کے چچا نے ایسے ہی حسب معمول پوچھ لیا۔ تبھی وکیل کہنے لگا، جی انہیں ان کی زمینوں کے کاغذات وغیرہ چاہیے تھے، تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اچھا چلیں آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تب تک بھائی بھی آ جائیں گے۔ وکیل بہت دیر تک بیٹھا رہا، لیکن جمیل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تبھی زرون کا باپ وکیل سے کہنے لگا کہ اچھا چلو مجھ سے بات کرو، مجھے دکھاؤ کون سے پیپر منگوائے ہیں بھائی نے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ انہیں کیا چاہیے ہوگا۔ آپ بتائیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا چاہیے انہیں؟ وکیل کہنے لگا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، کچھ چاہیے، انہوں نے ایک زمین کا سودا کرنا تھا، اس کے کاغذات دوسری پارٹی کو دینے کے لیے انہوں نے منگوائے تھے، زمین بیچنی تھی۔ زرون کا باپ حیرانگی سے کہنے لگا، نہیں وکیل صاحب، آپ کو ضرور کچھ سننے میں مسئلہ ہوا ہوگا، ایسا تو وہ کوئی زمین نہیں بیچ سکتے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور نے کہا ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی نے ہی بلوایا تھا اور انہوں نے پہلے بھی 3-4 زمینیں جو بیچی ہیں، پہلے پیپرز پہ میں نے ہی انہیں بنا کر دیے تھے۔ آپ بتائیں گے کہ انہوں نے کون سی زمینیں سیل کی ہیں؟ زرون کے باپ اور جمیل کے چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ وکیل نے بتایا کہ پچھلے 5 ماہ میں انہوں نے 50 ایکڑ زمین بیچی ہے، ایک پلازا اور 2 میرج ہال، یہ سب میر شیرازی کے نام پر ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ شاہد نے پوچھا، کیا ان کی پیمنٹ بھی آئی ہے؟ وکیل نے کہا، جی پیمنٹ تو نہیں آئی اور نہ ہی کسی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروانے کا کہا گیا، بس زمین ہی بیچنے کا کہا گیا، میں نے وہ کر دی۔ زمین کے سارے کاغذات آپ کے بڑے بھائی کے نام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی زمینیں ہیں اور جتنے بھی پلاٹ وغیرہ ہیں، اس کی ساری ملکیت صرف آپ کے بھائی کے پاس ہی ہے، اس لیے میں ان سے کوئی بھی سوال کرنے کا حقدار نہیں تھا۔ میں نے ساری زمینیں جو انہوں نے کہا ویسے میں نے ان کے پیپرز تیار کر کے سارا کام کر دیا۔ میں تو آپ کا ملازم ہوں، مجھے جو کہا جاتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں۔ شاہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، لیکن وکیل صاحب آپ کو ایک بار مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، میں بھی اتنا ہی مالک اور حقدار ہوں جتنے بھائی ہیں۔ وکیل نے کہا،
کوئی ایک بھی جائیداد ایسی نہیں جو آپ کے نام ہو یا آپ کو ملی ہو۔ شاہد کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ نے بڑے بھائی کے نام ساری ہی جائیداد کر دی ہو؟ وکیل جواباً کہنے لگا دیکھیے مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ آپ کے والد آئے تھے اور انہوں نے ہی اپنی ساری زمینیں اور جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام ٹرانسفر کروائی تھیں۔ آپ کے نام پر ایک حویلی اور کچھ زمینیں تھیں جو انہوں نے ٹرانسفر کروائی تھیں اور وہ بھی میں نے کر دی تھی۔ اگر آپ کو اس کے پیپرز بھی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ یہ سب سن کر تو شاہد کے حواس اڑ گئے کہ آخر جمیل بھائی نے یہ سب کیوں کیا، اور آخر ان کو ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ انہوں نے ساری زمین اور جائیداد جمیل بھائی کے نام کر دی۔ لیکن وہ ابھی بھی جمیل اور ابا سے بدگمان نہیں تھے۔ وہ اس چیز کی امید رکھتے تھے کہ شاید کسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ کچھ دیر بیٹھتے رہنے کے بعد شاہد نے کہا چلے وکیل صاحب یہ سب تو ٹھیک ہے، بھائی ابھی تک نہیں آیا اور مجھے کسی کام سے جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے ہوں، میں ان سے بات کر کے آپ کو پھر بلا لوں گا۔ رات کے کھانے پر جب جمیل، شاہد اور سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو شاہد نے ان سے پوچھا کہ بھائی آج وکیل آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کچھ زمینیں فروخت کی ہیں، آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور بتایا بھی نہیں۔ جمیل نے غصے والے انداز سے شاہد کو کہا کہ میرا مسئلہ تھا، میں نے کر دی فروخت، اس میں کیا ہو گیا؟ تم کس طرح ایسے سوال کر رہے ہو؟ جمیل کا یہ انداز سب کو برا لگا تھا۔ شاہد بھی برابری کا حقدار تھا، اسے بتانا تو بنتا تھا کہ اس نے زمین کیوں فروخت کی اور کس وجہ سے کی۔ شاہد نے کہا نہیں بھائی، وہ سب سے قیمتی زمینیں تھیں جو آپ نے بیچ دیں، اس لیے میں پوچھنے کا حقدار تو ہوں کہ آخر کس وجہ سے آپ نے وہ زمینیں فروخت کی تھیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی آپ کو؟ جمیل نے کہا اب تم حق کی بات کرنے لگے ہو، باپ کو مرے جمعہ 4 دن نہیں ہوئے اور زمینوں جائیدادوں اور حق کی باتیں کرنے لگے ہو۔ شاہد نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہماری زمینیں ہمارا مان ہے، اگر آپ اسی طرح ایک ایک کر کے بیچتے رہیں گے تو ہمارا کیا رہ جائے گا؟ جمیل نے کہا اچھا اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ زمینوں کی باتیں کرنے لگے ہو۔ شاہد کو جمیل کی آواز بہت بری لگی تھی، اسے اپنے بھائی کا انداز کچھ بدلا بدلا لگا تھا، جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہو۔ شاہد نے وکیل سے بات کی اور کہا کہ صبح گھر پر آنا اور سارے پیپر زمینوں کے ساتھ لے کے آنا۔ وکیل صبح 10 بجے گھر آ گیا تھا، جمیل اور شاہد دونوں گھر پر ہی تھے۔ شاہد نے جمیل سے کہا کہ باہر آئیں، ذرا وکیل آیا ہے۔ یہ سن کر تو جمیل کے جیسے حواس ہی اڑ گئے تھے۔ شاہد نے سارے پیپرز کھلوائے اور ایک ایک زمین، اس کی سیلنگ پوائنٹ اور ٹرانسفر رپورٹ جمیل کو دی اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جمیل سب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جان گیا تھا کہ اب میرا راز فاش ہو گیا ہے، اب مجھ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ جمیل یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمہیں اب اس چیز کا مان ہے نا کہ یہ حویلی تمہاری ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہوں، رہو تم اس گھر میں۔ میں نے ایسا نہیں کہا، شاہد نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ زمینیں کہاں گئیں اور آپ نے کیوں سیل کی؟ اس بات کا جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں، نہ رات کو نہ آپ۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ زمینیں سیل کی؟ جمیل بغیر کچھ سنے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا اور جاتے ہی زیبا بیگم کو کہا کہ جلدی سے اپنی پیکنگ کرو اور آئمہ کو بھی کہو کہ اپنی پیکنگ کرے، ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن کہاں اور کیوں؟ جواباً جمیل بولا بس یہ اب ہمارا گھر نہیں رہا، تم اور آئمہ میرے ساتھ اب شہر میں رہو گے۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زیبا بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہی لیکن جمیل حکم سنا کر جا چکا تھا۔ زرون کہنے لگا میں تایا سے بات کرتا ہوں، آئمہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے اور کیوں ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس۔ زیبا نے جلدی سے پیکنگ کی اور آئمہ کو بھی کہا کہ چلو پیکنگ کر لو، چلیں۔ آئمہ نے پیکنگ کر لی تھی اور زیبا نے شاہد کی بیگم سے کہا کہ جمیل ابھی غصے میں ہے، وقت کے ساتھ غصہ اتر جائے گا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ اتنا عجیب وقت تھا کہ آئمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت خوش ہو یا پھر اداس، اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر خوش یا پھر زرون سے دور ہو جانے پر اداس۔ کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک چھوٹے لیکن نفیس سے گھر میں جا کر پہنچے۔ بہت خوبصورت کوئی ڈیفینس نما گھر تھا۔ 4-5 دن تو آئمہ اور اس کی ماں اسی خاموشی سے رہتے رہے۔ زیبا نے بہت بار جمیل سے پوچھا لیکن جمیل نے کچھ نہ بتایا۔ یہ زمینوں کی کیا بات ہوئی اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ انہیں حویلی چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ جمیل صبح ہی باہر چلے جاتا اور شام کو کس وقت واپس آتا تھا؟ آج بہت دیر ہو گئی تھی لیکن ابھی تک جمیل گھر نہیں آیا تھا۔ آئمہ اور زیبا جمیل کا انتظار کر رہی تھیں۔ آئمہ نے اپنی ماں سے کہا ہم کب تک یہاں پر رہیں گے؟ میری یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہم کب واپس جائیں گے؟ زیبا نے کہا کہ مجھے تو خود پتہ نہیں کب جائیں گے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو خود کسی بات کا نہیں پتہ۔ اتنے ہی زور زور سے دروازے کی بیل بجنے لگی۔ زیبا نے کہا کہ تمہارے بابا آ گئے ہیں،
میں دروازہ کھول کے آتی ہوں۔ آج ان سے پوچھوں گی کہ ہم کب واپس جائیں گے۔ اب تم بھی جا کر سو جاؤ۔ اتنی دیر میں زیبا نے جا کر دروازہ کھولا، زور سے آئمہ کو آواز دی، ادھر آؤ جلدی۔ ایک دم تو آئمہ ڈر گئی تھی کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے۔ جلدی سے دروازے کی طرف گئی تو جمیل سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سہارا دیتے ہوئے جمیل کو دونوں اندر لے کر آئی تھی۔ یہ سب آئمہ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ ماجرا کیا تھا یہ دیکھ کر زیبا بھی بہت پریشان ہو گئی۔ جمیل سے انتہائی سگریٹ اور دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی۔ جمیل کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ زیبا نے کہا، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، میں شاہد کو کال کرتی ہوں، انہیں کہتی ہوں کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ آئمہ کہنے لگی، آپ چچا کو بلا لیں، ہم ان کے ساتھ واپس چلتے ہیں۔ زیبا نے فون کر کے شاہد کو سب کچھ بتایا تھا اور کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں یہاں اکیلی بچی کو لے کر کیسے رہوں؟ ایسے کرو تم آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ واپس حویلی چلیں گے۔ دوسری طرف شاہد کہنے لگا، اچھا بھابھی میں آ جاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جمیل جواری اور شرابی تھا، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ سب کو یہ تھا کہ جمیل دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے رہتا ہے، لیکن بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے اس نے اپنی بھاری سے بھاری زمینیں بھی جوئے میں ہار دی تھیں۔ اس نے کاروبار کے سلسلے میں ہی اپنے باپ کی ساری زمینیں اپنے نام کروائی تھیں۔ باپ کو اس پر پورا یقین تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ شاہد کی زمین اس کے نام کر دے گا، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حرام جوئے کے لیے وہ اپنے سب کچھ ہار جائے گا۔ صبح کا وقت تھا، جمیل ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ آئمہ اور زیبا دونوں شاہد کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تبھی دروازے پر بیل ہونے لگی۔ جلدی سے زیبا نے دروازہ کھولا کہ اچانک 3-4 آدمی گھر میں داخل ہو گئے اور جمیل کو آوازیں دینے لگے۔ زیبا نے کہا کہ جمیل سو رہا ہے، وہ رات دیر سے آیا تھا، ابھی آپ یہاں سے جائیں، بعد میں آ جائیے گا۔ زیبا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ ان سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ لڑکی تو بڑی پیاری ہے۔ آئمہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچنے لگا، اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ آئمہ چلاتی رہی۔ زیبا نے بھی بہت شور کیا کہ چھوڑو میری بیٹی کو، چھوڑو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور جلدی سے آئمہ کو گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ آئمہ با پردہ لڑکی تھی اور نامحرموں سے آئمہ کو اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ آئمہ کو لے جا کر انہوں نے میر شرازی کے قدموں میں پھینکا، پر جو ہی میر شرازی کی نظر اس کی شہد رنگ جیسی آنکھوں پر پڑی تو وہ پتھر ہو گیا تھا۔ وہ نشیوں کی طرح کہنے لگا کہ کون ہے یہ اور یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کے آدمیوں نے بتایا کہ یہ جمیل کی بیٹی ہے اور اگر اس نے تمہارا قرض نہ دیا تو اس کی بیٹی پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ آئمہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ میر شرازی نے کہا کہ اسے کمرے میں بھیجو۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ آئمہ اسی کمرے میں بیٹھی تھی، اس امید پر کہ ابھی زارون یا چچا یا کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ میر شرازی کو آئمہ کی آنکھیں دیکھ کر یاد آیا تھا جو آنکھیں اس نے ہوٹل میں دیکھی تھی، اور 10 دن ان آنکھوں کو ہی سوچتا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج بھی وہی آنکھیں تھیں جس کا وہ پچھلے 1 سال سے منتظر تھا۔ یہ اللہ بھی کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ملنے پر خوش ہو یا اس طرح ملنے سے غمزدہ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ دیکھنے سے ہی باپردہ اور باحیا لڑکی لگتی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے گی، اور جس حالات میں وہ اس کے پاس لائی گئی تھی، اس نے آئمہ کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں جب آئمہ حریم کے ساتھ گئی تھی، میر شرازی نے تبھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ لیکن وہ آج ان حالات میں اس کے پاس آئی تھی، اس سے وہ بہت حیران تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اتنی باپردہ اور باحیا لڑکی جمیل جیسے شخص کی بیٹی ہو سکتی ہے جس نے ہر برا کام کرنا فرض سمجھا ہوا تھا۔ شراب نوشی سے لے کر جوئے تک اور جوئے سے لے کر لوٹنے تک کوئی ایسا کام نہ تھا جو اس نے چھوڑا تھا، لیکن جو بھی تھا ایک بات طے تھی کہ وہ بھی اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی شرط پر، کسی بھی مجبوری میں نہیں۔ آج اس کا بہت لمبا انتظار ختم ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قدرت ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس اسے دیکھ ہی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس طرح آئمہ کے پاس جائے گا تو اس سے مزید نفرت کرنے لگے گی۔ میر شرازی کو اب کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ پیسہ نہ دولت، اس کو بس اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز حاصل ہو چکی تھی اور اس سے اب اس کی محبت حاصل کرنی تھی۔ کچھ ہی دن بعد میر شرازی کے پاس جمیل آیا اور زور زور سے چلانے لگا، تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو یہاں لانے کی؟ تم لوگوں کو معلوم ہے نا یہ کیسی جگہ ہے؟ میری بیٹی اس قابل نہیں۔ کہاں ہے شرازی؟ جمیل کے ساتھ شاہد اور زارون بھی آئے تھے۔ شرازی جانتا تھا کہ اگر آج اس نے آئمہ کو جانے دیا تو ہمیشہ کے لیے آئمہ کو کھو دے گا۔ شرازی نے اس چیز کا عہد کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد ہر برے کام کو چھوڑ دے گا اور فقط اس لڑکی کے لیے زندگی گزارے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا اسے کچھ بھی کرنا پڑتا، لیکن وہ آئمہ کو واپس نہیں جانے دے سکتا تھا۔
شرازی نے کہا ہو سکتا ہے تو لے جاؤ، لیکن میں اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ شرازی کے آدمیوں نے فائرنگ کی تو پہلی گولی جمیل کو لگی، دوسری شاہد اور تیسری زارون کو۔ شرازی نے آئمہ سے کہا تمہارے گھر سے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، کیا کروں؟ آئمہ کو دیکھتے شرازی کی شکل یاد آ گئی تھی، اس نے پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ میر شرازی کہنے لگا میں جانتا ہوں تم ایک باپردہ لڑکی ہو، اس لیے مجھ سے نکاح کر لو، تمہیں اپنے گھر بھیج دوں گا، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ آئمہ رونے لگی اور کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، زرون ابھی آ جائے گا۔ وہ کہنے لگا اتنے دن گزرنے کو ہیں، ابھی تک تو نہیں آیا، اب بھی نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو تمہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتا، اس لیے بہتر ہے جو میں کہوں وہی کرو۔ آئمہ رو رہی تھی آج اپنی قسمت پر۔ میر شرازی اس کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی یا اللہ اب میں کیا کروں، میں اس سب میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ شرازی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ کچھ دیر میں نکاح خواں آئے اور میر شرازی اور آئمہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس نے زبردستی اسے راضی کر لیا تھا۔ وہ آئمہ کو نکاح ہوتے ہی اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی ماں نے آئمہ کو پیار کیا، ایک نئی زندگی، ایک نئے لوگ، وہ اس امید پر سب کچھ کیے جا رہی تھی کیونکہ میر شرازی اس کی بہت ہی عزت کرتا تھا۔ میر شرازی نے ابھی تک اسے چھوا تک نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، اس لیے اس کی باتوں پر وہ زیادہ بحث نہیں کرتی تھی۔ زرون کی حالت بہت خراب تھی، اس کا بہت خون بہہ چکا تھا، شاہد اور جمیل کو گولی چھو کر گزری تھی، اس لیے انہیں زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ کچھ وقت گزرا، آئمہ شرازی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ میر شرازی اب زیادہ تر گھر ہی رہتا تھا۔ اس کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن اس کی ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے دوسروں کو رلا کر یہ خوشیاں حاصل کی ہیں، اس لیے میر شرازی کو بھی سکون حاصل نہیں تھا۔ اسے ایک ہی ڈر تھا کہ کوئی ابھی آئے گا اور آئمہ کو اسے چھین کر لے جائے گا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے دنیا کے کسی ایسے کونے میں لے جائے جہاں کوئی اسے چھین نہ سکے۔ وہ دن رات صرف سوچ میں گم رہتا تھا کہ جس دن آئمہ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے چچا اور باپ آئے تھے تو نہ جانے یہ مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگے گی۔ وہ سوچنے لگا کہ تیری ایک غربت کے سہارے اکڑا ہوا شخص تیرے دور جانے پر جی نہ سکے گا۔ وہ آئمہ کے بغیر ایک منٹ بھی گزار نہیں سکتا تھا۔ شاہد زیبا بیگم کو حویلی لے گیا۔ جمیل اور زرون بھی پہلے سے بہتر تھے۔ شاہد نے اپنی بھابھی کو کہا کہ میں بہت جلد آئمہ کو ڈھونڈ لاؤں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس بھائی اور زرون جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہد ان سب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ عرصے میں جمیل اور زرون ٹھیک ہو گئے۔ شاہد نے پہلے سے پولیس میں رپورٹ کروا دی تھی، لیکن ابھی تک آئمہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جمیل نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ جمیل شاہد کے ساتھ میر شرازی کے اڈے پر گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ میر شرازی کہاں ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس نے بہت دیر پہلے یہ اڈا چھوڑ دیا تھا، اب یہاں اس کا کوئی بھی آدمی نہیں رہتا۔ شاہد کہنے لگا اس کے کسی آدمی کا معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یہیں رہتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ جمیل اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگ گیا۔ اس نے کہا وہ اب کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، شرازی آپ کی بیٹی کو کہاں لے گیا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ جمیل نے شاہد کو کہا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ میر شرازی اور جمیل شروع سے پارٹنر رہے تھے، اس لیے اسے اس کی ہر جگہ کا پتہ تھا جہاں میر شرازی ہوتا تھا۔ وہ شرازی کو بھی پتہ تھا کہ جس دن جمیل ٹھیک ہو جائے گا وہ ضرور آئے گا، اور آئمہ بھی ابھی تک اس چیز کی امید لگائے بیٹھی تھی کہ ایک دن آئے گا جب اس کے گھر والے اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ شاہد اور جمیل شرازی کے گھر آئے اور کہنے لگے میری بیٹی کہاں ہے؟ شرازی نے آئمہ کو بلوایا۔ آئمہ جلدی سے اپنے چچا کے گلے لگی اور کہا کہ آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ چچا نے کہا کہ چلو آئمہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ آئمہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہی اب میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر آپ میں سے کسی کو ملنا ہو تو آپ مجھے یہیں آ کر مل لیا کریں۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس گئی تو اسے زرون کا دل دکھا کر واپس آنا پڑے گا، اور اب وہ میر شرازی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے لیے یہی فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس نے اس فیصلے کو مانتے ہوئے اس کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ شاہد اور جمیل اداسی سے واپس چلے گئے تھے۔ جمیل نے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے احساس ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا تو آج میری بیٹی یہاں نہ ہوتی، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ سارے گھر والوں نے جمیل کو معاف کر دیا تھا اور زرون کو شاہد نے بیرون ملک بھیج دیا۔ واقعی یہ دنیا مقافات عمل ہے، اگر ہم آج کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو ہمیں یا ہماری اولاد کو دکھ بھری زندگی سے ضرور گزرنا ہوگا، اس لیے اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنوں کے لیے ایک اچھے انسان بن کر جئیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔